دونوں اگر اس کو محاسبہ کریں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کے اندر سے کیا سبق نکل سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کو کسی جگہ کوئی لگی ہوئی تھی، کوئی زخم تھی جسم کے اندر۔ میں جا کے ان سے، جس طرح ہم بیمار کرسی کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، شیخ سعدی بھی اس طرح بزرگ کے پاس چلے گئے۔ جب ان سے جا کے ان سے حال دریافت کیا، اس بزرگ نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں بول سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، یہ جو میرا زخم ہے لیکن میں اس کے اوپر ناشکری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال کے اندر مجھے رکھا ہوا ہے، میں اس حال کے اندر خوش ہوں۔ آج اگر مجھے اور آپ کو ذرا سا بخار ہو جاتا ہے، ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کاروباری لحاظ سے یا جانی لحاظ سے، تو ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آ جائے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں، تقریباً ہر بندے کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آتے ہیں۔ ساری مصیبتیں اس وقت ہمارے گھر کی طرف وہ راستہ لیا ہوا ہے، تو ہر بندے کی زبان کے اندر یعنی کہ ناشکری کے کلمے ہوتے ہیں۔ اور پھر شیخ سعدی کا ایک اور واقعہ چھوٹا سا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میرے پاس جوتے نہیں تھے اور میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو جوتوں کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو جب میں گھر سے نکلا، شرماتے ہوئے مسجد کی طرف چلا گیا۔ جب میں مسجد کے اندر پہنچا، وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو پاؤں ہی نہیں۔ تو وہاں پر میرے دل سے یہ نکلا کہ یا اللہ، یہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اس نے ہمیں پورا ایک جسم دیا، اس نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں سلامت رکھے، اس نے ہمیں عقل، شعور، ذہن دیا، اس نے ہمیں مال، دولت، اولاد سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے تو پھر وہی ان عذابی لشدید، اللہ نے فرما دیا کہ پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس حال کے اندر ہیں، اس حال کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، بخاری شریف کی طویل قسم کی روایت ہے بنی اسرائیل کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے، ایک بندہ کوڑی کا مریض تھا، اور ایک بندہ نبینا تھا، اور ایک بندہ گنجا ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال ختم ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو امتحان کے اندر ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا ان کے پاس۔ جب فرشتہ ان کے پاس پہنچا، فرشتے نے جا کر ان کا حال دریافت کیا۔ پہلے کوڑے والے مریض کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو بڑا بیمار ہوں، میرے جسم کی یہ حالت ہے، میری جلد ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس سے پوچھا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں، اگلی خواہش آپ بتائیں۔ اس وقت جو ڈالر تو نہیں ہوتے تھے، نئے پلاٹ ہوتے تھے، نہیں اس طرح پیسے ہوتے تھے کہ ہم مطالبہ کرتے کہ ہمیں کوئی پلازا چاہیے، ہمیں کوئی گاڑی چاہیے یا ہمیں ڈالر چاہیے۔ اس سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے ایک اونٹ دے دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی لا کر، اس فرشتے نے لا کر اس شخص کو لا کر دے دی۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو بندہ گنجا ہے، جس کے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں۔ فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے جب جا کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو سر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے جو سر کے بال ہیں یہ سارے ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بال آ جائیں اور بڑے خوبصورت بال ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے سر کے سارے بال آ گئے اور بڑے خوبصورت قسم کے بال آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا کہ اگلی آپ خواہش بتائیں۔ پھر بھی جس طرح ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس نے کہا جی مجھے مال اور دولت چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گائے مل جائے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے لا کر دی۔ تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جب تیسرے کے پاس گیا، وہ جو شخص نبینا تھا، نبینے کے پاس جب فرشتہ پہنچتا ہے، فرشتے نے جا کے اس سے جب پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے،
نے کہا جی میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. ایک انسان کے پاس دیکھنے کے لیے کچھ تو گویا کہ اس کی پوری کی پوری زندگی اندھیری کے اندر ہے. تو اس نے کہا میری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ